تعلق مع اللہ کی تاکید اور تصوف کی حقیقت، یہ عنوان قائم کیا ہے۔ تعلق مع اللہ کی تاکید اور تصوف کی حقیقت۔ نصیحت فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق کو لازم سمجھو۔ سب سے تعلق ہوا، اللہ ہی سے تعلق ہوا۔ اسے دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو، اب یار میں دیکھا تو کیا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہاں کا آنا مفید ثابت فرمایا۔ شروع سے ہم لوگ کہتے ہیں حضرت بہت اصلاح کی طرف متوجہ تھے، ہم لوگوں کی سختی بھی کرتے تھے، ڈانٹ بھی دیتے تھے، نکال بھی دیتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ اب اس کی قدر یہ ہوتی ہے کہ کچھ اہمیت تھی حضرت کی نزدیک، تب تو ہم لوگ ڈانٹتے تھے، داماد تھے ہم لوگ، کچھ پرواہ نہیں، یہ چیز حاصل ہے تو سب کچھ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت معمول فرما، اللہ جزائے خیر دے، اس عمر میں متوجہ تو کر ہی دیا انہوں نے اصلاح کی طرف۔ حاصل کیا ہوا، حاصل تو وہاں معلوم ہوگا۔ متوجہ، کوئی داماد سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں رہتے ہو، کھانے کے لیے رہتے ہو، کہہ سکتا ہے کوئی ادھر، یہ بھی کہہ دیتے تھے یہاں کھانے کے لیے خالی نہ رہو، اصلاح کے لیے رہو۔ معمولی بات نہیں بچا، لیکن سب کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے ہر چیز دوست میرا سدنے کوست۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کو لازم سمجھو، سب سے تعلق ہو۔ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو، اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق کو لازم سمجھو۔ اللہ کے حق کی قسم، اس کے سوا نہ کوئی ضرر دے سکتا ہے نہ نفع۔ سیدنا رفاعی قسم کھا کر رہا ہے، اہمیت ہے، میں کھولا یہی نکلا تھا، یہی سنا رہا ہوں۔ حق تعالیٰ کے حق، اللہ کے حق کی قسم، اس کے سوا کوئی نہ ضرر دے سکتا ہے نہ نفع، نہ کچھ دولت ظاہری اور باطنی دے سکتا ہے، کچھ کوئی نہیں دے سکتا، نہ روک سکتا ہے۔ اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کچھ وسیلے ضرور ہیں، لیکن اصل اللہ اس وسیلے کو بھی وہی پانی طلب کرتا ہے کہ ہمیں پیاس اس کی بجھاؤں یا نہیں۔ جب اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ نہیں بجھاؤ، تب وہ بجھاتا ہے پیاس کو پانی۔ کھانا طلب کرتے کہ ہم کھا رہے ہیں، اسے ہم بھوک کے اس کو دفع کریں یا نہیں، سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ مگر بڑی چیز دراصل ایک ہی بات ہے جس کو تم نے دل و زبان سے کہا، بس ایمان کی خیر بناؤ۔ تم نے جو دل سے اللہ لا الہ الا اللہ کہا، اس کی قدر کرو۔ تم نے دل سے کہا اور واصل ہو گئے، اتنی دل سے کہا اور اللہ تک پہنچ گئے۔ دل سے کہا لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔
کون پوچھتا ہے مجھے ان باتوں کو؟ لگے دنیا ایسی ہے کہ سبھی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، فضول ضائع ہوتا ہے، فضول ضائع ہوتا ہے۔ مگر بڑی چیز دراصل ایک ہی ہے جس کو تم نے دل و زبان سے کہا، اور وہ اصل اور واصل ہو گئے۔ تم تو لا الہ الا اللہ کہاں پہنچ گئے خدا تک، اب اس کی قدر کرو، اس کو بچاؤ، اور واصل ہو گئے۔ اور وہ آمنت باللہ ہے کہ اللہ پر میں ایمان لایا، سب کچھ مل گیا، حاصل زندگی تم کو حاصل ہے، میں اللہ پر ایمان لایا۔ کہاں من سے اگر یہ نہ کرتے تو ہم لوگ دل میں ایمان میں آتا کبھی؟ پڑھنے کے بعد آ جائے، یہی بڑی بات ہے۔ عجیب کتاب ہے، کیونکہ حضرت لے کے بیٹھتے تھے بادشاہ رسول اللہ صاحب اس کتاب کو، ایسی تفصیل وہ نہیں کرتے تھے، اٹھا یہ بھی سمجھیے، پڑھتے چلے گئے، کئی کئی صفحہ پڑھتے چلے آئے تھے۔ لیکن اسی زمانے سے سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہاں ہم اصحائی ہیں دونوں، لیکن یہ دست مبارک جب نکلا تھا سیدنا عبد القادر جیلانی موجود تھے۔ بہرحال بڑی بات جو اصل دولت ہے وہ کیا ہے کہ تم نے دل و زبان سے لا الہ الا اللہ کا، سب کا حاصل دنیا میں، یہ جب تم سمجھیا سب کچھ حاصل ہو گیا ہے، بہرحال، اور واصل ہو گئے۔ اور وہ آمن تو باللہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، بہت بڑی بات ہے۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اس کی کتاب اور رسول اور تمام باتوں پر بھی ایمان لے آؤ گے، اس میں شامل سب جائے۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ کتاب پر بھی ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ ابھی کسی باپ کو مان لیتا ہے آدمی تو اس کے بچوں کو بھی مانتا ہے نا، مان لیتا ہے، جو جیتا اس کو بھی مانتا ہے۔ جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو اس کی کتاب اور رسول اور ان تمام باتوں پر بھی ایمان لے آؤ گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر بھی عمل کرو گے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول کو ماننا یہ ہے کہ جو وہ لائے ہیں اس پر چلو، جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز آ جاؤ۔ زندگی کٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس انداز سے ہماری زندگی کٹے، اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو حکم وغیرہ دیں اس کو قبول کرو، اور جس چیز سے منع کر دیں اسے باز آ جاؤ۔ تو یہ چیز ایسی روز سننا چاہیے، روز سننا چاہیے، روزانہ تازگی ہوا۔ جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، ہے کہ نہیں؟ اپنے ایمان کو تجدید کیا کرو کلمہ طیبہ لا الہ، جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ۔ تو اگر اس کے ترجمہ اور تکرار ہوتے تو تکرار نہیں ہوگا، جب وہ اصل میں تکرار مطلوب ہے تو اس کے ترجمے میں مطلوب ہے۔ حضرت یہ کتاب سے لے کے بیٹھتے تھے مجلس میں، سناتے تھے اس کو، لیکن وہ سنا دیتے تھے، بہت زیادہ بوڑھے کرتے تھے، لیکن بڑے شان سے سناتے تھے، سناتے ہی چلے جاتے تھے، فارسی میں بھی رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو حکم دے اس کو قبول کرو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، اور ان وسیلوں، دیکھیے کتنے اعتدال والی بات ہے، اور ان وسیلوں اور واسطوں کی بھی تعظیم کرو جو تم کو اللہ کا پتہ بتلاتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، سیدنا رفاعی ہیں، کوئی معمولی بھی تھوڑے ٹکر کے ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی، دونوں ہم قرن بھی ہیں۔ وسیلوں و واسطوں کی بھی
تعظیم کرو جو تم کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید خالص بھی اختیار کرو گے اور اس کے دروازے پر آنسو بہاتے ہوئے کھڑے ہوگے اور ذلت و خشوع کے ساتھ اس کے سامنے زمین کو بوسہ دو گے اور معلوم ہو جائے گا کہ کہاں تم کو لوٹ کے جانا ہے. جب صحیح تمہارا اور ملاقات کے موقع کے یہ جو سامان ضروری اور مناسب اس کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ. اللہ کے جانا ہے، کیا تیاری کرنا ہے، سمجھ لو کہ اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری یہی ہے. اور تمام اعمال میں اخلاص سے کام لو گے، یہاں تک کہ سراپا اخلاص ہو جاؤ گے. اس کے لیے کرنا ہوگا وہ اعمال جو اللہ کو پسندیدہ ہو کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، پہنچ جاؤ گے خدا تک. اللہ ہم سب لوگوں کو پہنچائے. باتوں کو سنایا کرتے تم آشا چلا سکتے. اس کے بعد تم بڑے بڑے درجات کے لائق ہو جاؤ گے. چلو آگے. اللہ تعالیٰ جتنے ہیں اتنے ہی بنے رکھے گا، بڑھائے گا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد تم بڑے بڑے درجات کے لائق ہو گئے. تمہارے اوپر عطاؤں کے بادل برسیں گے. دیکھیے یہ تو کبھی سنا ہی نہیں تھا. اور تمہارے اوپر عطاؤں کے بادل برسیں گے اور کرم کے خراج ڈالے جائیں گے. لباس پہنا جاؤ گے، اچھے لباس فاخر. تمہارے لیے نعمتوں کے دسترخوان بچھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی سنایا بھی نہیں تھا، حضرت سے بھی نہیں سنا. یہ کتنے شان سے اگر اللہ کی طرف توجہ کرے گے تمہارے دسترخوان بچھائے جائیں گے. تم تھوڑا سا عمل کرو گے، اللہ اجر کثیر دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تمہارے لیے نعمتوں کے دسترخوان بچھائے جائیں گے اور تمہاری معرفت کا جال تمام مخلوق پر پھیلا دیا جائے گا کہ ہمارا بندہ ہے. تمہاری شہرت لوگوں کے دلوں میں عظمت ڈال دیں گے. یہاں تک کہ وہ کسی کو باقی نہیں چھوڑے گا، سب کو اپنے اندر لے لے گا. اور تمہارے ایسے ترجمہ لکھا ہے، مترجم ہے، بہت اچھا ہے. شیخ کے اس کلام سے صاف ظاہر ہو گیا کہ تصوف میں جن باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ سب آمنت باللہ کے متعلقات ہیں. جو ہم نے کہا آمنت باللہ، اسی کی تفصیل یہ ہے عمل کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اور طریقت ایک چیز ہے، کیونکہ ایمان کا حکم اور اس کی تکمیل کا حکم شریعت میں موجود ہے. بس بات صرف اتنی ہے کہ تکمیل ایمان کے مفصل طریقوں کو فقہ میں بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو فقہ سے الگ بیان کر کے اس کا نام طریقہ رکھ دیا گیا ہے. یعنی جو اس فقہ میں نہیں بیان ہے اس کو الگ سے بیان کیا ہے اور اس کا نام طریقہ رکھ دیا گیا ہے. مگر الگ کتاب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ طریقہ شریعت سے جدا کوئی چیز ہے. بار بار اشکال جو اس سے رفائی ہیں وہ ماں گنگوئی یہ اشکالات جو دور کر رہے ہیں ماں گنگوئی ہیں. مگر الگ کتاب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ طریقت شریعت سے جدا کوئی چیز ہے، بلکہ جس طرح فقہ شریعت کا ایک جز ہی تو ہے، فقہ شریعت کا ایک جز ہے، اسی طریقے سے طریقت بھی اسی کا جز ہے. شریعت جز ہے، طریقت بھی جز ہے، الگ نہیں کوئی چیز ہے. اچھا لگا ہے. یہ مادھو رحمت صاحب لکھ رہے ہیں، بہت زبردست عالم تھے مادھو رحمت.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت اللہ کے حکم سے ظاہر و باطن میں ہر جگہ پہنچ جائے گی. یعنی ظاہر میں بھی تمہاری معرفت کا چرچا ہوگا اور باطن میں بھی اہل اللہ کے قلوب تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے جب یہ کام کرو گے. بزرگوں، تم جس طرح اولیاء عارفین کے درجے کی تعظیم کرتے ہو، بزرگوں تم جس طرح اولیاء عارفین کے درجے کی تعظیم کرتے ہو، اس طرح فقہاء علماء کے درجے کی بھی تعظیم کرو. دیکھیں، کیونکہ دونوں کا راستہ ایک ہے. وہ غلط راستے پہ علماء نہیں جا رہے ہیں، صوفیہ نہیں جا رہے ہیں. یہ حضرات علماء و فقہاء ظاہر شریعت کے وارث اور احکام شرعیہ کے محافظ ہیں. لوگوں کو احکام بتاتے ہیں اور ان احکام ہی کے ذریعے سے واصلین کو اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہوتا ہے. کیونکہ جو عمل اور جو کوشش شریعت کے خلاف کسی اور طریق پر ہو، اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی عابد 500 برس تک خلاف شریعت عبادت کرتا رہے، اگر کوئی عابد 500 برس خلاف شریعت عبادت کرتا رہے تو یہ عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور اس کی گردن پر گناہ الگ ہوگا. حق تعالیٰ قیامت کے دن اس عبادت کو کسی وزن میں نہیں رکھے گا، کسی وزن میں شمار نہ کریں گے. جس شخص کو احکام دیں گے، جو شخص احکام دین کی اور جس شخص کو احکام دین کی سمجھ حاصل ہو، اس کی 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظاہر درویش کی 2000 رکعتوں سے افضل ہیں. پر خبردار علماء کے حقوق نہ ضائع کرنا. پر خبردار سیدنا رفاعی ہیں تو مشہور ہے نا، ان کے لیے 10 سے مبارک باہر آ گیا تھا. پر خبردار علماء کے حقوق ضائع نہ کرنا. تم کو ان سب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے. حضرت تھانوی خانقاہ میں سنائی جاتی تھی. حضرت تھانوی ترجمہ کرایا ہے ماتا فرما صاحب نے. پر خبردار علماء کے حقوق ضائع نہ کرنا. تم کو ان سب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے اور ان سے جو متقی اور عالم بعمل ہیں، اللہ نے جو علم ان کو دیا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ضرور ان کے اعزاز اور تعظیم میں فرق نہ کرو. ان کی حرمت و عزت کی تمہیں خاص طور پر حفاظت کرنا چاہیے. ان کی حرمت و عزت کی تمہیں خاص طور پر حفاظت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں کا علم دیتا ہے جو اس کو پہلے سے معلوم بھی نہیں ہوتی. اور یہی بزرگی اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے. بس ثابت ہوا کہ علماء بعمل ہی حقیقت میں اولیاء ہیں. ثابت ہوا کہ علماء بعمل ہی حقیقت میں اولیاء ہیں. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس سے علماء بعمل سرفراز ہیں. علماء بعمل، یہی لوگ تمام انسانوں کے سردار اور تمام مخلوق سے اشرف اور حق تعالیٰ کا راستہ بتانے والے ہیں. شریعت کا وجود طریقت سے الگ اور طریقت کا وجود شریعت سے الگ نہیں ہے، سب ایک ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دے. بہت سے مختلف فرقے ہو گئے نہ سمجھنے کی وجہ سے. اگر کوئی جمع کرتا تو جمع ہو سکتا تھا، لیکن سب نے اپنی اپنی تفریح بنانا شروع کر دیا ہے. اس سے بہت اختلاف ہوا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح دین پر قائم دائم رکھے. صحیح دین کیا ہے؟ وہی شریعت کی اتباع جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے
اسی کو لینا، اسی پہ چلنا، اسی کی تعلیم دینا، اسی کی تشہیر کرنا، یہی سب کچھ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا رفاعی کے فیوض و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ ان کے لیے دست مبارک باہر آ گیا تھا، انہوں نے ربنا تقبل برحمتک یا